بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم مصلیان مسجد، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے اگر سب سے بڑی نعمت دیکھی جائے تو وہ اسلام اور ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا. دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام نعمتیں انہیں حاصل ہوں لیکن اسلام کی نعمت سے وہ محروم ہے. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ اس درس کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام شخص کو دین کا کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک عام شخص کے لیے بھی دین کا کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکے. علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ کہ ہر علم والے پر اللہ رب العالمین نے اس سے بڑا عالم رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑے کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اللہ رب العالمین کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو سفر کرنے کے لیے کہا کہ آپ سے بھی بڑے عالم دنیا کے اندر موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کہاں وہ رہتے ہیں اور پھر سفر کر کے وہ گئے خضر علیہ السلام کے پاس اور جا کر ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی. تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ ایک عالم دین کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان سے بھی بڑا کوئی دوسرا عالم دین رکھا ہے. علم کی کوئی انتہا نہیں ہے اور نہ علمی مسائل تمام کے تمام ایک درجے کے ہیں. علمی مسائل تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا، جن کا سیکھنا، جن پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، چاہے ایک عالم دین ہو، چاہے وہ الف با پڑھنا نہ جانتا ہو، چاہے وہ اس دنیا کا علامۃ الدہر ہوگا. بعض مسائل شریعت کے ایسے ہیں
جن مسائل کا جاننا اور سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی مدرسہ گیا نہیں تھا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اس وجہ سے اس مسئلے کا مجھے علم نہیں تھا، اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے. تو ایسے بے شمار مسائل ہیں شریعت کے جن مسائل کا سیکھنا اس بندے کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عذر پیش کر کے بچ نہیں سکتا کہ چونکہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، کبھی علمی حلقوں میں بیٹھا نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے ان مسائل کا علم نہیں ہے. بلکہ کچھ مسائل شریعت کے ایسے ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو سیکھے، جانے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح بعض مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا عام شخص کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ مسائل ایسے ہیں جو طلبہ علم کے لیے ہیں، اہل علم کے لیے ہیں، علماء کے لیے ہیں. مدارس کے اندر اساتذہ طلبہ کو پڑھاتے ہیں، ان مسائل کے اندر علماء کے اختلافات ہوتے ہیں، ایک ہی مسئلے میں کئی اقوال ہوتے ہیں، ہر قول کی دلیل ہوتی ہے. ان دلائل کے درمیان مقارنہ کرنا اور پھر ترجیح دینا یہ عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ذمہ داری عام لوگوں کی نہیں ہے، خاص کچھ لوگ ہیں جن کی اوپر اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ جائیں اور اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر، مشائخ کے سامنے بیٹھ کر ان مسائل کے تعلق سے علم حاصل کریں. تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. کچھ خاص لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو اگر ان مسائل کو جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ کافی ہے. اور کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو ان طلبہ علم کے لیے، اہل علم کے لیے بھی جاننا آسان نہیں ہوتا. چند لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر راسخ فی العلم کبار علماء میں سے جن بعض علماء کو ان مسائل کی جانکاری ہوتی ہے. امت کے عمومی مسائل جن پر کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی ایک نیا ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کے متعلق کتاب و سنت کے اندر صریح طور پر کوئی دلیل نہیں ملتی، اجتہاد کی ضرورت ہے اور اس کا اثر کسی ایک شخص پر، کسی ایک معاشرے، گاؤں پر، کسی ایک علاقے پر نہیں پڑتا بلکہ پوری امت پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مسائل کے تعلق سے اجتہاد کرنا کسی عام عالم دین کے لیے جائز نہیں ہے. مثلا ابھی چند سال پہلے، سال دو سال پہلے ایک کورونا کا زمانہ آیا تھا اور کورونا کے زمانے میں بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوئے جن کی ضرورت پہلے نہیں پڑی تھی. مثلا جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں؟ مثال کے طور پر کورونا کے ایام میں کوارنٹائن میں سب تھے، لاک ڈاؤن تھا، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، گھر کے اندر 8 لوگ 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ رہتے تھے. تو ایسے لوگ جمعہ کی نماز کیسے ادا کریں؟ ایک مسئلہ نیا پیدا ہوا. یہ ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں فیصلہ کرنا ایک عام عالم دین کے لیے بھی آسان نہیں تھا اور اس کا اثر کسی ایک شخص پر نہیں پڑنے والا تھا بلکہ پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑنے والا تھا، لاکھوں لوگوں پر اس کا اثر پڑنے والا تھا اس فتوے کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مسائل کے تعلق سے فتوا دینا، زبان کھولنا ایک عام عالم دین کے لیے بھی جائز نہیں بلکہ یہ کبار علماء کا کام ہے کہ وہ اس تعلق سے بیٹھے غور و فکر کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام عالم دین کے لیے بھی اگر ان مسائل کے تعلق سے زبان کھولنا جائز نہیں ہے تو عام آدمی کے لیے بدل جاؤ گا ان مسائل کے تعلق سے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کرام جیسے ان کی رہنمائی کریں گے وہ عمل کریں گے. تو دین کے تمام مسائل ایک درجے کے نہیں ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں جن میں خاص قسم کے علماء بہت ہی راسخ فی العلم ہو وہی گفتگو کر سکتے ہیں. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کلاس روم کے اندر اساتذہ طلباء کو پڑھاتے ہیں، وہ مسائل عام لوگوں کی مجلس میں جہاں پر عام لوگ موجود رہتے ہیں وہ چھیڑنے کے نہیں ہیں، وہ خاص کلاس روم کے اندر بیان کرنے والے مسائل ہوتے ہیں جن کے اندر غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اصول اور قواعد کی روشنی میں انہیں سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ایک مدت تک پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس نوعیت سے اگر عام لوگوں کے سامنے وہ مسائل بیان کیے جائیں تو لوگوں کے پڑھنے کچھ پڑھنے والا نہیں ہے، نہ وہ سمجھ پائیں گے اور نہ اس مجلس سے کوئی ان کو فائدہ ہوگا. لیکن جیسے کہ میں نے کہا بے شمار مسائل شریعت کے ایسے ہیں جن کا جاننا ایک عام شخص کے لیے اسی طرح ضروری ہے
جس طرح ایک عالم دین کے لیے. صرف عالم دین کے لیے منکر جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ عام شخص کے لیے بھی ضروری ہے. ہر ایک کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے. اس دنیا سے ایک دن ہمیں جانا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی میت کے رشتہ دار میت کو قبر کے اندر دفن کر کے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اس بندے کے پاس، اس میت کے پاس. دو فرشتے، اکثر و بیشتر روایت کے اندر یہ عتیہ ملاکان کا لفظ آیا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے. جامع ترمذی کے اندر ان دو فرشتوں کا نام بھی مذکور ہے. ان کا نام ہے منکر اور نکیر. یہ دو فرشتے آتے ہیں. یہ ہر شخص کے پاس، دنیا کا کوئی بھی بندہ وفات پاتا ہے، اس دنیاوی زندگی سے رخصت ہوتا ہے، جیسے ہی برزخی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کے سوالوں کا سامنا کرنا اسے رہتا ہے. فرشتے آ کر اسے کتنے سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال کرتے ہیں. من ربک وما دینک ومن نبیک. تمہارا رب کون تھا؟ تمہارا دین کیا تھا؟ تمہارے نبی کون تھے؟ کیا یہ سوال صرف علماء سے ہوگا یا ہر شخص سے ہوگا؟ بتائیں. یہ سوال ہر شخص سے ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر شخص سے یہ سوال ہو رہا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا ہر شخص کی ضروری نہیں ہے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف علماء جانیں گے، ان کی ذمہ داری ہے وہ پڑھنے، وہ جانے، وہ چھکیں. اور ہم یہ کہہ کر بچ سکتے ہیں کہ چونکہ میں عالم دین نہیں تھا اس لیے مجھے اس سوال کا جواب پتا نہیں ہے. نہیں، یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ جن کا پتہ آپ کو نہ ہو. یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے بغیر آپ کی آگے کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے. اگر مختصر طور پر اس سوال کا جواب جو کہ اس درس کا عنوان ہے کہ ایک عام شخص کے لیے دین کا کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اگر مختصر طور پر اس کا جواب دیا جائے تو کیا کہیں گے ہم؟ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنے علم سے وہ قبر کے اندر جواب دے جائے. اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے قبر کے اندر صحیح جواب دے. اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم دین نہیں تھا اس لیے مجھے اس سوال کا جواب پتا نہیں ہے. اگر اس دن جواب پتا نہ ہو تو معاملہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے. آگے کی پوری کامیابی اور ناکامی اسی پر منحصر ہے. اس لیے یہ ایسا سوال ہے جس کا علم ہونا، جس کی جانکاری حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. بظاہر یہ تینوں سوالات بہت آسان لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بہت آسان سوال ہے، پہلے سے پرچہ بھی آؤٹ ہے، سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی سب کو پتا ہے. لیکن کیا حقیقت میں قبر کے اندر ان سوالوں کا جواب دینا اتنا ہی آسان ہوگا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آسانی سے ان سوالوں کا جواب دے دیں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا جواب صحیح نہیں ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار ہوتے. یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنائی ہے. دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے کہ عثمان جنتی ہے. بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے صرف ایک بار نہیں، کئی موقعوں پر جنت کی خوشخبری دی کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. بلکہ غزوہ عسرہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، آج کے بعد جب تک وہ زندہ رہے کوئی عمل نہ کرے، تبھی عثمان کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، وہ جنتی ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے ان کے لیے جنت فکس کر دیا، متعین کر دیا. جنت کی خوشخبری پہلے ہی ملی ہوئی ہے. اس کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار ہوتے. یہ قبر کی زندگی، قبر کے سوالات، قبر کے حالات جو ہیں، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر بندہ یہاں ناکام ہو گیا تو پھر اس کے مقدر میں صرف ناکامی ناکامی ہے، سزا ہی سزا ہے، عذاب ہی عذاب ہے. لیکن اگر یہ منزل کسی طرح وہ پار کر لیا تو آگے پھر اس کے لیے بہت آسانی ہے. تو میرے بھائیوں،
یہ صحابہ کرام تھے جو اچھی طرح ان سوالوں کی اہمیت کو جانتے تھے، اس وجہ سے ان کی حالت تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ صبح و شام گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، نہ علم ہے ہمارے پاس، نہ عمل ہے، ہر اعتبار سے ہم مفلس ہیں، اس کے باوجود امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ روزانہ وفات کی خبریں ہم سنتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ دنیا سے ہماری آنکھوں کے سامنے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کوئی اگر ہم فرضی قصہ کہانی دیکھیں موبائل کے اندر، اور آج اس موبائل نے ہر چیز کو ہمارے لیے آسان کر دیا، جانتے ہیں کہ یہ فرضی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اپنے دنیاوی آزاد و مقاصد کے لیے اسے تیار کیا ہے، فلمایا ہے، اچھی طرح ہمیں پتا ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ کوئی درد بھرا قصہ ہم سنتے ہیں، درد بھری کہانی سنتے ہیں، کسی کو تکلیف کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث۔ یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو پڑھتے ہیں، قبر کے عذاب کے سلسلے میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے جسم پر چوٹک نہیں رہتا، ہمارے دل پر اس کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، اس کی سچائی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہر شخص کے ساتھ پیش آنے والا ہے، ایسا بھی نہیں کہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ پیش آنے والا ہے ہم اس سے بچ جائیں گے، یہ خود ہمارے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے جس مرحلے سے ہمیں خود گزرنا ہے، اور یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس کی سچائی کے بارے میں، صداقت کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لو تہوت قلوبکم ما سمعت من کلام ربکم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوں گے تو رب کے کلام سے تمہارا یہ دل کبھی بھرتا نہیں، لیکن ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر کسی دن نماز لمبی ہو گئی تو امام صاحب کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اگر زبان سے بھی کچھ نہ کہیں تو اپنے کردار سے بتا دیتے ہیں کہ بہت شاد گزری ہے۔ کبھی قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھنا تو دور کی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا یہ چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے۔ آخری مرتبہ کب قرآن کی تلاوت کی تھی خود ہم بھول چکے ہیں، رمضان میں پڑھا تھا اور پھر اگلے رمضان کو پڑھنا ہے، بیچ میں قرآن اٹھا کر گھر میں رکھ دیا، اس پر گرد و غبار جمع ہو گئے ہیں، لیکن موبائل بہت صاف ستھرا ہے۔ اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے، خود ہماری حالت یہ ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب صحابہ کرام کے سامنے یہ پورا قرآن ایک جگہ پر، جس طرح ہمارے لیے میسر ہے نا، یہ پورا قرآن ایک جگہ پر ایک مصحف میں کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، صحابہ کرام کو بلاتے اور کہتے کہ اس آیت کو لکھو۔ آج کی طرح نہ ایک کمپیوٹر اور آئی پیڈ تھا، نہ کاغذ اور قلم آج کی طرح میسر تھا، درخت کے چھالوں پر لکھتے تھے، پتھروں پر لکھتے تھے، ہڈیوں پر لکھتے تھے، چمڑوں پر لکھتے تھے۔ چمڑوں پر لکھے ہوئے قرآن کے نسخے خود میں نے مدینہ طیبہ کے اندر قرآن کے میوزیم کے اندر دیکھے، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا پورا قرآن، اس طرح انہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا تھا۔ کوئی آیت نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے، کاتبین وحی جو تھے، اور ان آیتوں کو لکھ لیتے تھے۔ کسی صحابی کے پاس کوئی ایک سورہ لکھی ہوتی، کسی کے پاس 2 سورہ، کسی کے پاس چند آیتیں، ایک جگہ پر پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صحابہ کرام کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن اکثر و بیشتر صحابہ کرام کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہوتا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک کلک کریں پورا قرآن اسکرین پر سامنے آ جاتا ہے۔ الحمدللہ جیب کی سائز میں قرآن آ گیا، چاہے تو جیب کے اندر رکھ سکتے ہیں، جب چاہے نکال کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس پورا قرآن ایک جگہ نہیں تھا، سینے کے اندر پورا قرآن موجود ہوا کرتا تھا۔
اور آج ہمارے پاس جیب کے اندر قرآن آ چکا ہے لیکن سینے سے نکل چکا ہے. یہ فرق ہے ہماری زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی صحابی اسلام قبول کرتا یا کسی علاقے سے کوئی وفد آتا اور اسلام قبول کرتا یا پھر وہ یہ بتاتا کہ ہمارے علاقے میں چند لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو یا اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کو معلم بنا کر, داعی بنا کر وہاں بھیجتے اور انہیں کیا کہتے اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کہ جا کے ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو, کیونکہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے اتنا بنیادی علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جس علم کے ذریعے مسلمان باقی رہ سکے. اگر دین کا بنیادی علم ہی کسی کے پاس نہ رہے تو مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے اس بنیادی علم کو حاصل کرنے کے لیے خود صحابہ کرام کوشش کرتے ہیں, بلکہ وہ جس قدر تکلیفیں برداشت کرتے اور جس قدر تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے اس علم کو, اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی نعمتیں کتنی موجود ہیں کہ علماء خود چل کر آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی مسجد میں آپ کو دین کی تعلیم دینے کے لیے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا کبھی درس ہوتا ہے, اس میں بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹھے چھٹی کے دن میں اور کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان کے پاس معلم نہیں ہوا کرتے تھے, داعی نہیں ہوا کرتے تھے. دین کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوتا تو اس کو سیکھنے کے لیے سینکڑوں میل سفر کرنا پڑتا. آج کی طرح راستے ہموار نہیں تھے, ٹرین, بسیں, ہوائی جہاز اس طرح کی سواریاں کو میسر نہیں تھی. گھوڑے, اونٹ کی سواری تھی, وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں. بہت سارے ایسے ہوتے جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ کی سواری بھی نہیں ہوتی. کیا کرتے پیدل چلتے. ابن ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3ری صدی ہجری کے عالم ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے. فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے مدینہ سے لے کر مکہ تک, آج کے راستے ہموار ہو چکے ہیں تب بھی تقریباً 550 کلومیٹر کی مسافت ہے. یہ اس ہموار راستے میں کتنی مسافت ہے 550 کلومیٹر کی. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 3ری صدی ہجری میں, یعنی آج سے 1100 سال پہلے کی بات نہیں, کہتے ہیں کہ میں نے مکہ سے مدینے تک اپنے پیروں پر چل کر کتنے مرتبہ سفر کیا, میں کعبہ بول چکا ہوں. کس لیے حدیث رسول کو سیکھنے کے لیے. پتا چلا کہ ایک صحابی کے پاس یا کسی محدث کے پاس یا کسی تابعی کے پاس, ہر زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں پتا چلا کہ فلاں کے پاس یہ علم موجود ہے. سفر کر کے جاتے مہینوں تک پیدل چلتے, خون بہنے لگتا, اس کے باوجود یہ مشقت برداشت کرتے. کیوں؟ کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا. یہ تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے اور علم ہم تک پہنچایا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. علماء ہمارے پاس خود چل کے آتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے, تو ہمیں یہ مشکل لگتا ہے کہ اسے ہم کیسے سیکھیں. آج کے زمانے کی ایک قصہ سنیں. تقریباً آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے. تقریباً یہ 1920 یا 30 عیسوی کے آس پاس کا قصہ ہے. یعنی آج سے 100 سال پہلے, تقریباً 90 سال پہلے کی بات ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اس وقت رانچی میں نظر بند تھی. رانچی جو ابھی جھارکھنڈ کی راجدھانی ہے جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں, وہاں پر رانچی میں ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا انگریز حکومت کی طرف سے. ایک شخص مغرب کے بعد جیسے نماز پڑھ کر ہمارے ہوئے مسجد میں گھر جانے لگے. ان کو احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کھڑے ہو گئے, مڑے سے دیکھ رہے کہ ایک شخص اجنبی ہے, وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. مولانا نے ان سے پوچھا کہ شاید آپ مجھے یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کیا بات ہے بتائیں, میرے ساتھ کچھ بات چیت کرنی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں. پوچھا کہ کہاں سے آپ آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں, قندھار سے میں نکلا ہوں. قندھار کہاں ہے؟ افغانستان میں.
قندہار سے نکلا پیدل چلتے ہوئے کوئٹہ پہنچا. اس وقت متصل ہندوستان نہیں تھا. یہ 1920-30 عیسوی کے آس پاس کی بات ہے. آزادی سے بھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. متحدہ ہندوستان تھا. یہ پورا کا پورا ہندوستان کا علاقہ کہا جاتا تھا. تو کوئٹہ سے قندہار سے چل کر کہاں پہنچے وہ؟ کوئٹہ. اور کوئٹہ کے اندر کچھ ان کو سوداگر مل گئے اپنے قبیلے کے, اپنے قوم کے. تو ان سے انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ مجھے نوکر رکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ سواری مل جائے گی, کچھ پیسے مل جائیں گے, کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا. یہ قافلہ کوئٹہ سے کہاں آ رہا تھا؟ آگرہ آ رہا تھا. تو انہوں نے ان کو نوکر رکھ لیا. ان کے ساتھ وہ کوئٹہ سے پھر آگرہ آ گئے آسانی کے ساتھ. اور آگرہ سے چل کر پھر پیدل وہ کہاں پہنچے ہیں؟ رانچی. آگرہ سے رانچی کی مسافت دیکھ لیں کتنی مسافت ہے. وہ بھی 100 سال پہلے آج کی طرح سڑک نہیں تھی. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے لوگ پیدل چلے ہیں. ان کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ لوگوں کے کیا حالات تھے. یہ آج اس طرح سڑک ہو جانے کے باوجود, راستے میں تمام تر سہولیات موجود ہونے کے باوجود, اگر کوئی چاہے تو اس کو ہوٹل مل جائے گا, کھانے کا پینے کا بندوبست ہو جائے گا. اس زمانے میں آج کی طرح ترقی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے پیدل سفر کیا قندہار سے کوئٹہ تک اور پھر آگرہ سے لے کر رانچی تک. مولانا نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ البلاغ اور الکلام میں آپ کے قرآن کے تعلق سے جتنے بھی مضامین چھپے ہیں تمام کو میں نے پڑھ ڈالا ہے. لیکن بعض جگہوں پر مجھے کوئی اشکال ہوا ہے. مجھے سمجھنا ہے ان آیتوں کا معنی اور مفہوم کیا ہے. قرآن کی بعض آیتوں کے علم حاصل کرنے کے لیے ایک عام آدمی, مولانا آزاد رحمہ اللہ کے مضامین پڑھتے تھے, ان کے دل میں جستجو ہوئی کہ مجھے ان آیتوں کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے. اور صرف اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی مسافت طے کی. مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ چند دنوں تک میرے پاس رہا, جو اشکالات تھے, جو سوالات تھے مجھ پر کہتا اور میں انہیں سمجھاتے رہتا تھا. اچانک ایک دن وہ آئے, اچانک آئے. امول کتاب جو مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ہے, اس کے شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس کتاب کا انتساب کسی شخص کی طرف کیا ہے. اس کتاب کا انتساب کسی شخص کی طرف کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اچانک وہ شخص ایک غائب ہو گیا. کافی تلاشی کی لیکن وہ ملے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر واپسی کے وقت مولانا کو خبر کر کے وہ جاتے تو ڈر تھا کہ مولانا ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھتے تاکہ کسی طرح سواری لے کر وہ اپنے گھر پہنچ جائیں. اتنے خوددار تھے کہ یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مجھے کسی کی مدد ملے. چنانچہ وہ اچانک ایک دن غائب ہو گئے. مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب کو اسی شخص کی طرف منسوب کرتا ہوں جو مولانا آزاد کی تفسیر ہے. عمر کتاب کے شروع میں مولانا نے ذکر کیا ہے. یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے, یہ 100 سال پہلے کا ہمارے ہندوستان کا واقعہ ہے. آپ بتائیں کہ آج کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے. آج کلاس کے اندر اساتذہ آتے ہیں, مسجدوں کے اندر مشائخ آتے ہیں دین سکھانے کے لیے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت نہیں نکال پاتے دین سیکھنے کے لیے. حالانکہ بے شمار مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے تعلق سے ہم لاعلم ہوتے ہیں, ہمیں علم نہیں ہوتا. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم اس لیے نہیں بیٹھ رہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ علم آ گیا ہے, ہم بہت زیادہ جان چکے ہیں, یا ہماری اوپر جتنی جانکاری حاصل کرنی ضروری تھی اتنا علم ہم نے حاصل کر لیا اس لیے ہم غافل ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر جائزہ لیا جائے, امتحان لیا جائے تو اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت کیا نکلے گی؟ دین کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہوگا. یہ میرا آپ کا ذاتی تجربہ ہے. مسجد نبوی کے متصل ایک قرآن کریم میوزیم تھا. اکثر و بیشتر جو زائرین یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ مدینہ طیبہ کی زیارت کرتے ہیں. اور وہی مسجد نبوی کے ایک متصل ایک میوزیم تھا, قرآن کریم میوزیم, اور ایک تھا اسماء الحسنی میوزیم. اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے ناموں کے تعلق سے وہ میوزیم قائم کیا گیا تھا. بڑا بہترین میوزیم تھا اور اکثر و بیشتر زائرین وہاں جاتے تھے اور وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ہمارے سلف صالحین نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں, اور یہ دین ہم تک کس آسانی سے پہنچ گیا ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے, جس کو ہمارے پاس پہنچانے کے لیے سلف صالحین نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے. تو اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اس میوزیم کے اندر میں تقریباً 1.5 سال تک گائیڈ تھا. لوگ
رہنمائی کرنے کے لیے موجود رہتا تھا. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں سے میں سوال کرتا کہ ارکان ایمان کتنے ہیں, ارکان ایمان کتنے ہیں. تقریباً 80-90% لوگ ایسے ملتے جو یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ ارکان ایمان کتنے ہیں. ابھی تعداد کے سلسلے میں علم نہیں ہے, ارکان ایمان کتنے ہیں اس کا علم نہیں ہے. اب غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبیلے کی طرف کسی معلم کو بھیجتے کہ ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھا کر آؤ, تو کیا نصیحت کرتے؟ اسلام کے ارکان سکھانے کی بات کرتے, ایمان کے ارکان سکھانے کی بات کرتے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا, مومن باقی نہیں رہ سکتا. آج یہ مسلم معاشرے کی حالت ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو ارکان ایمان کی تعداد کا بھی علم نہیں ہوتا. تفصیل کا علم حاصل کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو تفصیل کا علم ہوگا کہ کیا کیا ایمان کیا ارکان ہے, اور پھر اگر کسی کو تفصیل کا علم بھی ہے, بتا بھی دیا کہ ایمان کا ارکان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا, یوم آخرت پر ایمان لانا, تمام رسولوں پر ایمان لانا, کتاب اللہ پر ایمان لانا جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, تقدیر پر ایمان لانا. اگر کسی نے بتا بھی دیا ایمان کے ارکان کو, تو پوچھے ان سے کہ اللہ پر رب العالمین پر ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ فرشتوں پر ایمان تو لانا ہے ہمیں, کیسے ایمان لائیں گے؟ ایک لفظ نہیں جانتے. یوم آخرت پر ایمان لانا, کیسے ایمان لانا, کیا اس کی تفصیل ہے؟ ایسے ہی زمانے طور پر کہنا کہ آپ ایمان لاتے ہیں یوم آخرت پر, آخر کیا ہے یوم آخرت؟ فرشتے کا معنی کیا ہے؟ فرشتے صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی تصور ہے آپ کے ذہن میں فرشتوں کے تعلق سے؟ اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت ہے کہ کچھ تصور نہیں ہے. یہ بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہے جن کا علم حاصل کرنا کلاس روم کے اندر, مدارس کے اندر ضروری ہے. یہ راسخ فی العلم جو علماء ہوں گے صرف ان کو جانکاری ہوگی. یہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. کوئی بندہ قبر کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں عالم دین نہیں تھا, کسی مدرسے میں کبھی داخلہ نہیں لیا تھا, اس وجہ سے مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. بلکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا جواب دینا ہر شخص کو ضروری ہے, جس کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اسی طرح عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے مسائل جن کا سامنا ایک خاتون کو, ایک عورت کو روزانہ رہتا ہے, اور وہ عمل بھی کرتی ہے لیکن بلا علم, علم نہیں ہوتا. ایک سچا واقعہ بیان کروں اپنے ہی گاؤں کا. ایک خاتون ہمارے گھر آئی رمضان مہینے میں, عمر یہی تقریباً میرے اندازے کے مطابق 40-45 سال کے آس پاس رہی ہوگی. کئی بچوں کی ماں ہے. رمضان مہینے میں وہ حالت حیض میں تھی اور روزے سے تھی. ماہ رمضان میں حالت حیض میں تھی اور روزے سے تھی. جب ان کو ہمارے گھر کی خواتین نے کہا کہ نہیں, آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس حالت میں روزہ رکھیں, تو کہنے کہ آج تک مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا نہیں ہے. اب بتائیں کہ ایک تو علماء کی کمزوری ہے کہ ایسے مسائل جن کی ضرورت ہر شخص کو ہے, ان مسائل کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. حالانکہ ان مسائل کا تذکرہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ تو مشہور مسائل ہیں, ان کا علم سب کو ہوگا, تو ان مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نادر موضوعات پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مشہور مسائل لوگوں کو بیان نہیں کیا جاتا, اس وجہ سے ان مشہور مسائل کا بھی لوگوں کو علم نہیں ہوتا. حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ان مسائل کو بیان کرنے کی جن مسائل کے بغیر کوئی شخص مسلمان صحیح طریقے سے باقی نہیں رہ سکتا, دین کے بنیادی مسائل پر عمل نہیں کر پاتا ہو. تو اب دیکھیں لا علمی اور جہالت کس قدر ہے دین کے مسائل کے تعلق سے کہ کس طرح کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں. جہاز تک بنانا لوگوں نے سیکھ لیا ہے, کمپیوٹر اور ٹرین اور کیا کیا بنانا لوگوں نے سیکھ لیا ہے, لیکن آخرت کے تعلق سے سوال کریں بالکل غافل. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. کہ دنیا کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم رکھتے ہیں لیکن آخرت کے تعلق سے بالکل غافل ہیں.
کیا حقیقت میں یہ آیت ہمارے بارے میں بیان نہیں کر رہی ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمارے اس معاشرے کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی ہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے. دنیاوی معاملے میں بہت زیادہ ہم نے ترقی کر لی ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں ہماری حالت ہے کہ بنیادی مسائل سے بھی واقف نہیں ہوتے. جو مسائل ہیں ان کی تفصیل میں اگر جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک درس میں گھنٹے 2 گھنٹے میں یہ چیز بیان کی جانے والی نہیں ہے. اس کے لیے کافی دروس کی ضرورت ہے. یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کا بکثرت مراجعہ کریں. ایسا نہیں کہ ایک مسئلہ ایک مرتبہ ہم نے بیان کر دیا تو اب اسے چھٹی پا گیا، اب اس کو بیان نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ مہینے 2 مہینے کے اندر 6 مہینے کے اندر اس طرح کے دروس کا اہتمام کیا جانا چاہیے جس میں اس طرح کے مسائل کا تذکرہ ہو. ایمان باللہ کا کیا معنی ہے، ایمان بالیوم الآخر کا کیا معنی ہے، اسی طرح فرشتوں پر کیسے ہمیں ایمان لانا ہے، تقدیر پر کیسے ایمان لانا ہے. تقدیر کے تعلق سے تو اتنے مسائل لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، اتنے اشکالات ہوتے ہیں کہ الامام والتکبیر، بلکہ اکثر و بیشتر لوگوں سے آپ بات کر کے دیکھیں تقدیر کے مسائل پر، پائیں گے کہ ان کو تقدیر کے مسائل کا علم نہیں ہے، اور جو علم ہے وہ خلاف شریعت ہے. جو علم بھی رکھتے ہیں وہ شریعت سے مطابق نہیں ہوتے، شریعت سے مطابق نہیں ہوتا ہوتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ان مسائل کا پہلا علم حاصل کریں. اتنا علم کم از کم حاصل کر کے دنیا سے جائیں جس سے قبر کے اندر ہمیں نجات مل جائے، قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے سکیں. چند چیزوں کا اختصار کے ساتھ میں تذکرہ کروں گا. یہ ممکن نہیں کہ تمام مسائل کا ایک درس میں تذکرہ ہو جائے، لیکن چند چیزوں کا انشاءاللہ. کہا جاتا ہے عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے، ما لا یدرک کلہ لا یدرک جلہ. اگر کوئی چیز مکمل طور پر حاصل نہ کی جا سکے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسے مکمل طور پر چھوڑ دیں، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے کم از کم اتنا تو حاصل کر لیں. اس لیے بنیادی طور پر چند چیزوں کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر برکت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ان مسائل کو ہم سیکھ سکیں اور ان پر عمل بھی اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث جبریل کے تعلق سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ ختم کرنے کے بعد جب اپنی کتاب کی شروعات کی ہے، صحیح مسلم کی شروعات کی ہے، تو پہلی حدیث جبریل لائی. اس کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے اندر موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جس مجلس میں جبریل علیہ السلام آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بنیادی مسائل کے تعلق سے سوال کیا تھا، جس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں دیا تھا. آخر میں اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہا ہے، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اس شخص کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص اجنبی مجلس میں حاضر ہوا. ہم میں سے کوئی بھی اس شخص کو پہچانتا نہیں تھا، ایک دم اجنبی مان لی. ظاہر سی بات ہے کہ جب اجنبی ہے تو اس شہر کا نہیں ہوگا، کسی دوسرے شہر کا ہوگا، کسی دوسرے ملک کا ہوگا، سفر کر کے باہر سے آیا ہوگا. لیکن سفر کا کوئی اثر ان کے اوپر ظاہر نہیں تھا. جو بھی سفر سے باہر سے آتا ہے فراغت کا حال ہوتا ہے، کپڑے پہنے کچیلے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص پر سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں تھا. تو ہمیں بڑا تعجب ہو کہ بتا ہے کون؟ ایسا لگتا ہے کہ یہی سے آیا ہوا ہے، مسافر نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں ان کو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ بیٹھ گئے اور حدیث کے اندر جو صفت ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ جا کر ملا دیا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ران پر جا کے رکھ دیا. کیوں؟ اہل عرب کا یہ دستور تھا، ان کی عادت تھی کہ اگر کسی شخص سے کوئی چیز لیتی ہی ہے کہ آج خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گا، لے کر ہی جاؤ گا آپ سے، تو وہ یہ کیفیت اپناتے تھے. جیسے آج بھی بہت سارے معاشرے کے اندر کچھ عادات ہوتے ہیں، جیسے بعض معاشرے کے اندر یہ عادت ہے کہ کسی کے پاس جا کر اپنی پگڑی رکھ دیتے ہیں. یہ علامت ہوتی ہے کہ عاجزی کے ساتھ کہ آخری حد تک
میں پہنچا ہوا ہو، آپ کے پاس ایک فریاد لے کر آیا ہو، لے کر ہی جاؤں گا، بغیر لیے ہوئے نہیں جاؤں گا۔ کسی معاشرے میں عادت ہوتی ہے کہ پیر پکڑ لیتے ہیں جا کر، یہ کیا علامت ہے؟ عاجزی انکساری دکھانا ہے کہ میں بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ آپ سے یہ چیز طلب کر رہا ہوں، لے کر ہی جاؤں گا، بغیر لیے ہوئے جاؤں گا نہیں آپ کے سے۔ تو اہل عرب کی عادت تھی کہ اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو آخری حد تک پہنچنے کے لیے یہ کیفیت اپناتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی کیفیت میں جا کر بیٹھ گیا، یعنی انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ کہ مجھے آپ کے پاس یہ چیز لینی ہے، میں لے کر ہی جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ پہلا سوال کیا کیا؟ ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اسلام کے تعلق سے سوال کیا، احسان کے تعلق سے سوال کیا، اور قیامت کے تعلق سے سوال کیا۔ بظاہر یہ سوالات بہت آسان ہیں، آخر میں تمام سوالوں کا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آخر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا فرمایا؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی اس حدیث کے اندر جن باتوں کا تذکرہ ہے یہ دین کی بنیادی چیزیں۔ ابن شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہو کہ دین ہے کیا، اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ بہت زیادہ ہمیں نالج حاصل کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ ہم اتنا کر سکتے ہیں، مختصر طور پر ہمیں بتا دیں کہ دین ہے کیا، جس کا علم حاصل کرنا ہمارے ضروری ہو۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ پورے دین کو اس حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ کیا بیان کیا اس میں؟ ایمان کے ارکان کو بیان کیا، اسلام کے ارکان کو بیان کیا، احسان کو بیان کیا اور قیامت کے تعلق سے بیان کیا۔ ایمان کے ارکان کیا کیا ہے؟ پہلا رکن ہے الایمان باللہ تعالی، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ پہلا ہی سوال قبر کے اندر کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ اگر اللہ پر ایمان ہی کسی کا نہیں ہے تو وہ جواب صحیح نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین پر کیسے ایمان لائے؟ کوئی شخص اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے پہلا کلمہ کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے، اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ایمان باللہ کہ بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھے، اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر معبود بے شمار ہیں لیکن برحق نہیں ہے، سب باطل ہیں۔ برحق معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ کلمہ نہیں ہے تو چاہے دنیا کی تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہو، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ خدمت خلق کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے، ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے والا ہے۔ جہاں بھی معاشرتی مسائل ہو سب سے پہلے بندہ حاضر رہتا ہے۔ کبھی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن ان تمام خوبیوں کے رہتے ہوئے صرف ایک خوبی نہیں تھی، کیا؟ الایمان باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ کامیابی ملے گی آخرت میں؟ ممکن نہیں۔ ابو طالب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدمت کی تھی۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم تو عام لوگوں کی خدمت کر کے یہ امید رکھتے ہیں نا کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، انہوں نے کسی عام شخص کی خدمت نہیں کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ وہ خدمت بھی کون خدمت؟ بے شمار صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے ابو طالب کی طرح اللہ کے رسول کی خدمت نہیں کی، بلکہ بعض صحابہ کرام تو ایسے آپ کو ملیں گے کہ جنگ
اور انہوں نے اسلام قبول کیا. دشمنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے, اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور میدان جنگ کے اندر اسلام قبول کیا اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے. ایک سجدہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کیا, لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے, کیونکہ الایمان باللہ یہ چیز موجود ہے اس کے پاس. جس کے بالمقابل ابو طالب ہے, زندگی بھر اللہ کے رسول کی خدمت کی, کسی عام شخص کی نہیں, اللہ کے رسول کی خدمت کی. دشمنوں کی طرف سے حملہ ہونا روکتے, اللہ کے رسول کو دشمنوں سے بچاتے. اللہ کے رسول کی خدمت کا مطلب اسلام کی خدمت ہے نا, اللہ کے رسول کی خدمت کا مطلب اسلام کی خدمت ہے. اتنی خدمت کے باوجود بھی ایک نیکی موجود نہیں کسی ملک کے رجسٹر میں. وہ کون سی نیکی تھی؟ اللہ رب العالمین نے ایمان کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکا. آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے, کہتے رہے یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک عند اللہ, کہ چچا جان ایک کلمہ بس آپ پڑھ لیں. اگر آپ نے آج ایک کلمہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا. لیکن توفیق نہیں تھی اللہ کی طرف سے, ہدایت نہیں کی تھی. آخری وقت انہوں نے کیا پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوا؟ علی ملت عبد المطلب, عبد المطلب کی جو ملت ہے اسی دین پر میں مر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے چچا کو, آپ نبی ہیں, آپ کے چچا نے آپ کی اتنی خدمت کی, کوئی فائدہ پہنچائیں گے آپ قیامت کے دن آخرت میں؟ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے میرے چچا کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ آگ کی 2 چوٹیاں پہنائی جائیں گی اور ان 2 چوٹیوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. جیسے چاول پکاتے ہیں نا ہانڈی میں, آگ کی تپش کی وجہ سے چاول کیا ہے ابل رہا ہوتا ہے, کھول رہا ہوتا ہے. آگ کی تپش کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. پیر کے اندر جڑتے ہیں لیکن دیکھیں دماغ اس سے کھول رہا ہے. یہ ہلکا عذاب ہے سب سے قیامت کے دن آخرت کے اندر. لیکن اس کے باوجود جنت نہیں ملی. اللہ کے رسول کی خدمت کے باوجود بھی اگر جنت نہ ملی, کلمہ لا الہ الا اللہ زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے, تو کیا ہم کو بغیر ایمان باللہ کے جنت مل جائے گی؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہ بنیاد ہے, اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ کیا زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے؟ کیا ہم نے زبان سے تو اقرار کر لیا؟ اگر زبان سے اقرار کرنا ہی کافی ہوتا تو ابو طالب کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں تھی, آسانی سے وہ اقرار کر سکتے تھے. اگر زبان سے صرف اقرار ہی کرنا ہوتا تو ابو طالب کے لیے بڑا آسان سوال تھا, زبان سے اقرار کر لیتے. اللہ کے رسول نے جب لوگوں کے سامنے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تو لوگوں نے کیا کہا؟ وہ سمجھتے تھے کہ صرف زبان سے کرنا نہیں ہے, اس کلمے کے تقاضے ہیں. اگر ہم نے اس کو زبان سے ادا کر لیا تو فوراً ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں لازم ہو جائیں گی, ان پر عمل کرنا پڑے گا. اور انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے جواب کو نقل کیا ہے, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی بات کرنے لگے, ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں, یہ تو عجیب و غریب بات کا مطالبہ ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی بات کریں. انہوں نے اچھی طرح اس کلمہ کا معنی سمجھا تھا. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی کرتے ہیں اور جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جھولی نہیں پھیلاتے. جب کسی درگاہ میں جاتے ہیں, کسی بابا کے پاس جاتے ہیں, ان سے تعویذ لیتے ہیں, ان سے گنڈے لیتے ہیں, کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں, ہاتھ دکھاتے ہیں, موجود ہے نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان چیزوں میں مبتلا ہے نہیں ہے. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا ہوا. یہ صرف زبان سے ادا کرنے والا کلمہ نہیں ہے, اس کے تقاضے, تقاضوں کو پورا کرنا. اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہی بس خالق ہے, وہی بس رازق ہے, وہی بس مشکل کشا ہے, اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اور وہ کہاں پر ہے؟ جی بتائیں, اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پہ. اللہ کا عرش استوا. جزاک اللہ خیر. یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے جس کا علم ہونا چاہیے.
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لونڈی کا امتحان لینا تھا. ایک صحابی رسول آئے، ان کو ایک لونڈی آزاد کرنا تھا. گزر رہی تھی ایک لونڈی، اللہ کے رسول نے بلایا. امتحان لینا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا اپنے پرانے دین پر باقی ہے، حالت کفر میں باقی ہے، یا وہ عقیدہ چھوڑ کر مسلمانوں کا عقیدہ اختیار کر چکی ہے. امتحان لینا تھا. اللہ کے رسول نے کیا سوال کیا؟ صرف 2 سوال. این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ عالمہ تھی، یہ لونڈی جس اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا، کیا کوئی عالمہ تھی، کوئی فاضلہ تھی؟ ایک لونڈی ہے، ایک عام خاتون ہے معاشرے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے رہے ہیں کہ مومنہ ہے یا کافرہ ہے؟ فوراً اشارہ کرتی ہے آسمانوں کی طرف، اشارت الی السماء. آج معاشرے کے اندر آپ جا کے پوچھ لیں کتنے لوگوں کا علم اس لونڈی کے برابر ہے؟ بے شمار آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ بعض لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہے. حالانکہ یہ کفریہ عقیدہ تھا جو زمانے قدیم سے چلا رہا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر ہے، اور فرعون انکار کر رہا تھا. مذاق اڑانے کے لیے فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ لمبی سیڑھی بنا دو، میں آسمانوں کے اوپر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے. وانی لاظنہ کاذبا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے. یہ فرعون کا عقیدہ تھا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اگر کتاب و سنت کے نصوص کو جمع کیا جائے ایک جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ متعدد کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں. مثلا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے اندر، اسی طرح مجموع الفتاوی کے اندر بیان کیا ہے. اسی طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر، کئی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر خصوصاً عالم الموقعین کے اندر کہ اگر ان تمام دلائل کو جمع کیا جائے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، تو ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 1 2 10 20 100 50. کہتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ ہوگی. 1000 سے زیادہ دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اس بات کے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے. عرش کے اوپر ہوتے ہوئے ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی بات کھٹکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا اللہ رب العالمین کے سامنے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ جانیں، اتنا علم حاصل کریں. یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور اسی علم پر ہماری وفات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس حالت میں پیش ہو کہ ہمارے پاس یہ بنیادی عقیدہ موجود نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین کے سامنے کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد دوسرا رکن کیا ہے؟ الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان. کیا معنی فرشتوں پر ایمان لانے کا؟ اگر کسی کو پوچھا جائے کہ فرشتوں پر آپ کا ایمان ہے، کہتے ہاں ہے، تو کیا اس کا معنی؟ کہتے کہ مجھے کچھ پتا نہیں. اگر کسی کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، تو علماء نے کہا ہے کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں، وہ کافر اللہ کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے. اگر کسی کو اتنا بھی علم نہ ہو کہ فرشتے ہیں تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عام حکم ہے، کسی خاص شخص کے اوپر اس کو نافذ نہ کر دیں. یہ 10 سن کر جا کے کسی کا امتحان لے، پوچھیں کہ فرشتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے، تو کہتے ہیں تم اسلام سے خارج ہو، کافر ہو. اس طرح نہ کرنے لگا. یہ عام حکم ہے اور عام حکم میں اور خاص حکم میں فرق ہے، اور اس بنیادی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت زیادہ خون خرابہ ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق سمجھ لیں عام حکم اور خاص حکم میں. مثلا قبر پر سجدہ کرنے والا مشرک ہے،
یہ عام حکم ہے. کوئی بھی قبر پر سجدہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے. لیکن میں نے اپنے کسی ایسے بھائی کو دیکھا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے اور قبر پر جا کے سجدے بھی کرتا ہے. تو ہم نے اس شخص کو متعین طور پر کہا کہ تم مشرک ہو، تم دار اسلام سے خارج ہو. بلکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر اسلام کے احکام نافذ کر کے اس کا خون بھی حلال سمجھنے لگتے ہیں. یہ پاور اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دیا کہ ایک شخص پر متعین طور پر ہم یہ حکم نافذ کریں اور اسے متعین طور پر اسلام سے خارج کریں. یہ پاور کن کے پاس ہے؟ بہت ہی گنے چنے راسخ فی العلم علماء کے پاس. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ علم تمام اس کے درجے یکساں ہیں، برابر نہیں ہے. بعض علم کے درجے ایسے ہیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بعض ایسے ہیں جو عام علماء جانتے ہیں، اور بعض ایسے علم کے درجے ہیں جو خاص چند لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، کبار علماء جن کی طرف انگلیوں میں اشارہ کیا جاتا ہے. جیسے اس صدی کے کس طرح کے علماء کو گزرے ہیں؟ علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، علامہ شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ، صاحب تحفۃ العمدی رحمہ اللہ. یہ ایسے علماء گزرے ہیں چند جن کو پوری دنیا جانتے ہیں، علم کی گواہی دیتی ہے. ایسے چند گنے چنے علماء ہوتے ہیں جو ان مسائل کے تعلق سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص دار اسلام سے خارج ہے، ان کے ساتھ بالتعین کافروں جیسا معاملہ برتا جائے. وہ بھی کئی مراحل کے بعد کہ وہ شخص دار اسلام سے بالتعین خارج ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بس اوقات بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، میرے پاس ایک سوال آیا کہ کچھ لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو کھلا قبروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی فریادیں طلب کرتے ہیں. بیٹا نہیں ہوتا، بابا کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس سے بیٹا طلب کرتے ہیں. سجدہ کرنے کی ضرورت پڑے تو سجدہ بھی کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، بالکل کھلا شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کی وفات پر ہمارے رشتہ دار جانتے ہیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں؟ نہیں ہے. ہر معاشرے کے اندر موجود ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کے شرکی اعمال کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ میرا خود رشتہ دار ہے، کیا اس کے لیے وفات ہو چکی ہے، مغفرت کی دعا میں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ مشرک تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ جی آپ لوگوں کے پاس یہ سوال ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ ایک بندہ ایسا ہے جو کھلا جا کر قبروں پر سجدہ کرتا ہے، ان سے اولادیں مانگتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے. ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ کو معاف کر دے یا نہیں کر سکتے؟ بتائیں. نہیں کر سکتے. کوئی ایسا ہے جو کہے کہ کر سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. میرے بھائیوں، یہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. ضروری ہے نہیں ہے؟ اگر جانکاری نہ ہو تو بسا اوقات ایسے فتنے و فساد برپا ہوتے ہیں کہ انہیں قتل تک معلوم کر ڈالتے ہیں. کیوں؟ تو وہ مشرک ہے، مرتد ہے، اس کا خون حلال ہے، اور پھر یہ نیکی اور اجر سمجھ کر قتل تک کر ڈالتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ایسے بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں یہ دین کے بنیادی مسائل نہ جاننے کی وجہ سے. جواب غور سے سنیں. آپ لوگوں کا جواب صحیح نہیں تھا، پوری طرح صحیح نہیں تھا، جزوی طور پر صحیح تھا، پوری طور پر صحیح نہیں تھا. دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک قسم وہ ہے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہی نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کبھی کیا ہی نہیں. وہ کبھی دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جنت اور جہنم کے خواہش مند ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات کا جزا ملنا چاہیے. وہ ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ رب العالمین پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کا کبھی اقرار ہی نہیں کیا، وہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ لوگ کیا ہے؟ یہ خالد مخلد فی النار ہے، وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے. ان کا معاملہ بالکل واضح ہے، ان کا معاملہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے. مسئلہ ہے دوسری قسم کا جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے کفریہ عقائد رکھتے ہیں، شرکیہ اعمال کرتے ہیں، جن عقائد کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
ان مسائل کا بھی جاننا ضروری ہے. میرا تو ارادہ تھا کہ آج اس کو بھی بیان کروں گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج مشکل ہے بیان کرنا. اگر کبھی بھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کن عقائد کی وجہ سے یا کن اعمال کی وجہ سے ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو بے شمار ایسے عقائد ہو سکتے ہیں، اعمال ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ناقض ایک اسلام ہے. جس طرح وضو کے نوافل ہوتے ہیں نا، آپ نے وضو کیا لیکن بعض ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. اس طرح کچھ اعمال ایسے ہیں، عقائد ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اسے نئے سرے سے اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے. تو کچھ ایسے سنگین مسائل ہیں. تو جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ اقرار کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ شرکیہ اعمال بھی کرتے ہیں، کفری عقائد بھی رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ عالم غیب تھے، آپ بشر نہیں تھے، نور سے پیدا کیے گئے تھے. بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی دنیا میں زندگی کے اندر زندہ ہے، ہماری باتیں سنتے ہیں، فریاد سنتے ہیں، ہماری فریاد پوری کرتے ہیں. اس طرح کے بے شمار کفری اور شرک کے عقائد رکھتے ہیں بہت سارے مسلمان، اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. مسجد میں ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو کیا یہ لوگ اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں یا مسلمان مانتے ہیں؟ مسلمان مانتے ہیں. تو یہ دوسری قسم کے اندر ہوا کہ ایسے لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اقرار بھی کرتے ہیں اور کفری عقائد بھی رکھتے ہیں، ایسے تمام لوگ اسلام کے اندر داخل شمار کیے جائیں گے. ایسے تمام لوگ اسلام کے اندر داخل شمار کیے جائیں گے، لیکن کس حیثیت سے؟ تعامل کی حیثیت سے. تعامل کی حیثیت سے کہ ان کے ساتھ ہم مسلمانوں جیسا تعامل کریں. جہاں تک آخرت کی بات ہے تو اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے بہتر علم رکھنے والا ہے کہ وہ کس چیز کے مستحق ہے. اللہ رب العالمین زیادہ بہتر علم رکھتا ہے کہ وہ کس چیز کے مستحق ہے. حقیقت وہ اسلام کے اندر باقی تھے، اسلام سے خارج ہو چکے تھے. ان کے اندر کفریہ عقیدہ کا پایا جانا، شرکیہ اعمال کا پایا جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ بالتعیین نام لے کر انہیں اسلام سے خارج کریں اور کفار جیسا معاملہ رکھیں. اس کے لیے شروط و ضوابط ہیں. کسی شخص کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے اس کے شروط و ضوابط ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی قدرت کے بارے میں شک کرے، کہے کہ مجھے شک ہے اللہ رب العالمین اس کام کو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، مجھے یقین نہیں ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے کر پائے، ہو سکتا ہے نہ کر پائے. کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کسی کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. اور اللہ رب العالمین کی قدرت کے بارے میں شک کرنے کی وجہ سے اللہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بیٹوں نے کہا بہت اچھے تھے آپ ہمارے لیے. انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی بھر کوئی نیک عمل نہیں کیا، اب وفات کے قریب پہنچ چکا ہوں، اگر اللہ رب العالمین مجھے پکڑے تو ایسی سزا دیں گے جو کسی کو نہ دی ہو. سب سے سخت سزا مجھے ہی ملے گی. اس لیے بیٹو تم ایک کام کرنا، تمہارے اوپر میرا ایک قرض ہے. کیا؟ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے آگ میں جلا دینا اور اچھی طرح میری باڈی کو، میرے جسم کو روئی روئی کر دینا، ایک دم ذرہ ذرہ کر دینا. آدھا حصہ ہوا میں بہا دینا، آدھا حصہ پانی میں بہا دینا. نہ اللہ رب العالمین مجھے پکڑ پائیں گے نہ سزا دیں گے. ٹھیک؟ وفات ہو گئی، بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا. اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا اپنے حصے کو جمع کرو، پانی کو حکم دیا اپنے حصے کو جمع کرو. اللہ رب العالمین کے سامنے وعدہ کھڑا ہوا، پوچھا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا تھا، اس طرح کیوں کیا تھا؟ کیا جواب دے گا؟ ان خشیت کیا بات ہے، اللہ تیری خشیت کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے. اللہ رب العالمین اس بندے کو کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. کیا آخر میں جو اس نے عمل کیا تھا کوئی نیک کام کیا تھا یا گناہ کا کام کیا تھا؟ آخر میں جو اس نے عمل کیا تھا، جس
اللہ پکڑ پائے گا نہ سزا دے گا. اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار یا کم از کم شک کیا تھا اس نے, اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کرنے کی وجہ سے کوئی کیا ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام سے خارج مان کر جنت میں داخل کیا, جنت میں داخل کیا, کیونکہ اس بندے کے پاس علم نہیں تھا کہ کوئی کفر کر رہا ہو. وہ تو ڈر رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑے تو مجھے کس قدر سزا دے گا, کسی کو سزا نہیں دیا ہوگا. تو سزا سے ڈر رہا ہے وہ, اور ڈر کر یہ کام کر رہا ہے. اگر اسے پتا ہوگا کہ یہ بھی ایک گناہ کا کام تو نہیں کر سکتا اس وقت, وہ اللہ کے خوف سے کر رہا ہے, خشیت قیامت پہ کہ اللہ تیرے خوف سے میں نے یہ کام کیا تھا. تو ظاہر سے کہ لائن میں تو اس سے گناہ ہوا تھا, اللہ رب العالمین نے اسے سزا نہیں دی. تو کوئی کفریہ کام بھی اگر کرے تو ضروری نہیں کہ اس کفریہ کام کرنے کی وجہ سے, شرکیہ کام کرنے کی وجہ سے حقیقت کو کفر اور کافر اور مشرک ہو جائے, ضروری نہیں ہے. توبہ کے سلسلے میں جو مشہور حدیث ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی, اس بندے کے سلسلے میں جس کی سواری زاجران سمیت غائب ہو جاتی ہے, آگے پورا چکر میدان میں اسے اپنی موت نظر آتی ہے, پھر دوبارہ سو جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد سواری کھڑی ہے ایک دم پورے سالو سامان کے ساتھ, نئی زندگی مل گئی. خوشی کے بارے کیا کہتا ہے, اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے گناہوں سے, اللہ رب العالمین کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. اس بندے کو جو خوشی حاصل ہوئی, کیا اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ فرد جذبات کو اس نے کہا تھا, اسے پتا ہی نہیں تھا کہ زبان سے کیا نہیں کر رہا, اسے پتا ہی نہیں تھا کہ زبان سے کیا نہیں کر رہا. حالانکہ یہ کفر کلمہ نہیں ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو رب کہے, وہ بھی کس کا, بندوں کا نہیں, رب کا کلمہ میں تیرا رب ہوں, یہ صحیح کفریہ کلمہ ہے. لیکن اس کفریہ کلمہ کے ادا کرنے کی وجہ سے کیا اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کیا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرے تو گنہگار بھی ہو جائے. ایک مشہور قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ کے رسول کی زندگی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے. یہ خود اللہ کے رسول کی حدیث ہے. صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ شراب پینے والے پر لعنت ہے اللہ کی. ایک شخص بار بار شراب پیتا تھا, اللہ کے رسول کے دربار میں لایا جاتا اور اللہ کے رسول اسے سزا دیتے شراب پینے کی. جب کئی بار لایا گیا تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی تمہارے پر لعنت ہو, کتنی بار تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لایا تو تمہیں شرم نہیں ہوتی؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله, اس پر لعنت نہ بھیجو, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ لعنت بھیجنے کا کام کس نے کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے خود کیا تھا کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن یہ حکم کیا تھا؟ عام حکم تھا, جو بھی شراب پیے گا اس پر اللہ کی لعنت, یہ عام حکم تھا. اس شخص نے, اس صحابی نے کیا کیا, اس عام حکم کو ایک خاص شخص پر نافذ کر دیا. دیکھ رہے فرق دونوں میں, ایک عام حکم کو کیا کیا, ایک خاص شخص پر نافذ کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فوراً پڑھا کیا, لا تعالیٰ ان پر لعنت نہ کرو فإنه يحب الله ورسوله, وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس کفر عقائد ہو, شرک عقائد ہو تو بالتعین آپ اسے کافر ہی کہہ سکیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور تو اللہ کے پاس بچ جائے, لیکن حکم لگانے کی وجہ سے آپ بچ جائیں. اس لیے بالتعین کافر کہنے کے شروط و ضوابط ہیں. اور یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ کسی پر کفر کے فتوے لگانے ملے, بلکہ طلبہ علم کا اور عام علماء کا بھی کام نہیں ہے. ایک کبار علماء کا کام ہے کہ کسی کے بارے میں صحیح طور پر فیصلہ کریں. تو اگر اس طرح کا کوئی شخص آئے جس کے پاس اس طرح کی کفر عقائد تھے, تو چونکہ بالتعین ہم اس شخص کو کافر نہیں کہہ پا رہے ہیں, اس لیے اس کے بارے میں استغفار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو علم ہی نہیں تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں, بلکہ اس عمل پر مجھے اللہ کے پاس جنت ملے گی, وہ یہ سمجھ رہا تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. تو لا علمی میں تعویل کرنے کی وجہ سے جہالت میں ہو سکتا ہے انہوں نے کام کیا ہو, تو ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے پاس اس کا موقع نہ ہو. لیکن کیا ہم کیا کہتے ہیں, کیا ہم یہ کہیں گے کہ پھر غیر اللہ کے پاس جا کر سجدے کرنا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں. وہ عمل شرک عمل ہے, وہ عمل شرک عمل ہے, لیکن کرنے والا مشرک ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. عمل شرک عمل ہے, لیکن کرنے والا مشرک ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں استغفار کی جہاں تک بات ہے,
تو ذاتی طور پر استغفار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ عام مجلسوں میں، سوشل میڈیا میں یا لوگوں کے مجمع میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں نہ تعریف کی جائے اور نہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں نہیں مغفرت کی جائے. کیوں؟ عام مجلس میں اگر لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کی تعریف کریں گے جو بدعتوں کے اندر مبتلا تھے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ بدعت ہلکی ہو جائے گی، اس لیے لوگ ہلکا سمجھنے لگے گے. لوگوں کو لگے گا کہ اس طرح کرتے تو ہمارے لیے دعا کی جائے گی، بچ سکتے ہیں ہم بھی، ایک راستہ آپ کھول دیں گے. اس لیے عام مجلسوں میں کبھی نہیں جائز نہیں کہ ایسے لوگوں کی نہ تعریف کی جائے اور نہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں مغفرت کی جائے جو بھی اس طرح کی بدعتوں کے اندر مبتلا ہو. جیسے بہت سارے ہمارے بدر صغیر کے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مطابق اسلام کی خدمت کی کوشش کی جس طرح انہوں نے سمجھا، لیکن ان سے کافی زیادہ لفزشیں ہوئی، بہت زیادہ انحرافات، باطل اور کفریہ عقائد تک ان کے یہاں موجود ہوئے. مثلا سنت رسول کی حجیت کا معاملہ، ایک لمبی فہرست ہے بدر صغیر کے اندر جو حدیث رسول کو حجت نہیں مانتے. اگر اللہ کے رسول کی حدیث کو کوئی حجت نہ مانے کیا ہوگا؟ وہ دار اسلام سے خالی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کرنے والا ہوگا. لیکن بدر صغیر کے اندر ایک لمبی جماعت ہے جنہوں نے یہ جرم کیا، یا تو صریح طور پر انکار کر دیا ہے یا پھر اس کے لیے چور دروازہ نکالا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ، حالانکہ رحمہ اللہ کہنے کے سلسلے میں بھی یہ اس طرح مجلس میں جائز نہیں ہے. اگر کسی کو کہنا بھی ہو تو آپ اپنے آپ کہہ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن عام مجلسوں میں اس طرح کے لوگوں پر رحمت کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح غلام احمد پرویز مشہور ممکن حدیث تھا، سر سید احمد خان مشہور ممکن حدیث تھا، بے شمار مسلمات کا انکار کیا، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، فرشتوں کا، جو کہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے. اس طرح لمبی فہرست آپ پائیں گے جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے. تو کیا ایسے لوگ آپ کہیں گے کہ یہ دار اسلام سے خارج ہے؟ نہیں، دار اسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے آپ متعین طور پر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ پاور ہمیں نہیں دیا ہے. البتہ ان کے سلسلے میں عام مجلسوں میں تعریف کرنا جائز نہیں ہے. عام مجلسوں کے استغفار کرنا، رحمت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. البتہ کوئی اگر پرسنل طور پر کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. ایسے لوگوں کو کافر کہنا، دار اسلام سے خارج کرا دینا، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے، خوارج کا منہج تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خلق قرآن کا عقیدہ جو کہ کفری عقیدہ تھا، کوڑے برسائے جاتے، اس کے باوجود جو کوڑے برساتے اس کفری عقیدہ کو قبول کرنے کے لیے ان کے لیے دعا کرتے سجدے میں جا کر کہ اللہ انہیں ہدایت دے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں، ہم ان کے خلاف خروج کر جاتے ہیں، ان کا تختہ پلٹ دیں گے، اجازت نہیں دیتے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مناظرے نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے جا کر ان کفری عقائد پر، خلق قرآن کے مسئلے پر. لوگوں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو عقیدہ ہے اگر میں رکھوں تو فوراً دار اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کافر نہیں کر پا رہا ہوں. تو کسی شخص کو معین طور پر کافر کرنا آسان کام نہیں ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے. یہ طلبہ علم کا بھی کام نہیں ہے. افسوس کے بہت سارے طلبہ علم ایسے لوگوں کو کافر کہتے ہیں. یہ کبھی اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے اس طرح معین طور پر کافر کریں. تو جواب مل گیا آپ لوگوں کو. پرسنل طور پر اگر استغفار کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، البتہ مجمع عام میں استغفار کرنا یا ان کی تعریف کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو ایمان کے یہ بنیادی ارکان میں سے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو فرشتے کے بارے میں پتہ نہ ہو، پوچھا گیا کہ فرشتے کے بارے میں آپ ایمان رکھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ فرشتہ کیا ہے، یا انکار ہی کرتے کہ میں ایمان نہیں رکھتا. تو اس طرح انکار کرنے والا کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا معنی کیا؟ یہ عام حکم ہے. آپ امتحان نہ لینے لگے جائیں گے اور پھر لوگوں کو اس طرح اسلام سے خارج نہ کرنے لگے اور پھر ان پر کفر کے فتوے معین طور پر ڈالنے نہ لگے. ٹھیک ہے. اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا. اس کا معنی کیا ہے رسولوں پر ایمان لانے کا؟ کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں بے شمار رسول اور انبیاء بھیجے. وہ تمام کے تمام برحق تھے، سچے رسول تھے، اللہ رب العالمین کی تائید حاصل تھی. لیکن اللہ کی توفیق کسی کو ہوئی ایمان لے آئے ان پر، کسی کی توفیق نہیں ہوئی تو ایمان نہیں لائے. یہ کون تھے؟ انبیاء کرام تھے. ان میں سے بعض انبیاء کرام قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے جن کے ماننے والے ایک ہوں گے، دو ہوں گے. یہ کون ہے؟ نبی ہے. لیکن ماننے والا کتنا ہے؟ ایک بندہ ہے، دو بندہ ہے. حدیث میں آتا ہے وہ نبی نہیں سماع ہوا تھا. بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کا ماننے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا.
کوئی شخص کوئی دعوت پیش کرے، قرآن اور حدیث کی بات کرے اور ان کی دعوت کو کوئی قبول نہ کرے، فالوور نہ ہو، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کی دعوت بیکار چلی گئی، ان کی دعوت سکسیس نہیں ہے۔ فالوورز کی تعداد سے کبھی کامیابی کا اندازہ نہیں لگتا۔ حقیقت کیا، اصل کیا ہے کہ ہم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، منہج سلف کے مطابق نہیں ہے۔ اگر منہج سلف کے مطابق ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا اجر پکا ہے، لیکن اگر منہج سلف کے مطابق نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کے فالوورز ہو گئے۔ آج دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی دعوت کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن فالوورز لاکھوں کروڑوں میں۔ آپ جانتے ہیں نا کیا ہم قادری جو سجدے کرتے ہیں لوگ آ کے ان کے خطبوں میں آ کر، پڑوسی ان کے کینیڈا میں رہتے ہیں، طاہر القادری کیا ہے، طاہر القادری نا، لوگ آ کے ان کے خطبوں میں سجدہ کرتے ہیں اور وہ روکتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے فالوورز کے بارے میں پتا ہے کتنے؟ لاکھوں کروڑوں میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو سن لیں، جھوٹ کے قصے بنا کر روکتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں، کروڑوں میں ان کے فالوورز ہیں۔ تو فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہو اس لیے ان کی دعوت سچی ہے، صحیح اور منہج پر ہے، یہ کوئی ضرور نہیں ہے۔ آپ کے فالوورز چند لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں، تب بھی نعمت ہے اگر آپ کی دعوت منہج سلف کے مطابق ہے۔ تو ان تمام رسولوں پر ایمان لانا، چاہے ان کے فالوورز ہو یا نہ ہو، ایمان لانے والے ہو یا نہ ہو، یہ سچے رسول تھے اللہ رب العالمین کے۔ اس پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ تمام رسولوں پر آپ ایمان لائیں۔ اور آخری نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں کیا خود ہمارے ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ سب جھوٹ کے نبی ہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا یہ ایسا رکن ہے ایمان کا کہ اسی کے بیس پر یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو یہ نماز پڑھنے کا کوئی مطلب رہ جاتا، نہ حج کرنے کا، نہ روزہ رکھنے کا، نہ صدقات و خیرات کرنے کا، نہ اس طرح بیٹھ کر اپنا قیمتی وقت برباد کرنے کا۔ یہ کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ بس آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، یہ سوچ کرنا بیٹھے ہوئے یہاں پہ کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، کیا سوچ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں اپنے بہت سارے کام کو چھوڑ کر۔ تو آخرت پر اگر ایمان ہی نہ رہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اس لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح مرنے پر یقین ہوتا ہے ہمیں کہ مرنا ہے، اسی طرح آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا، جنت جہنم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے۔ اگر ایمان پر وفات ہوئی ہے، مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو وہ شخص ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر ایمان پر وفات ہوئی ہے، اسلام پر وفات ہوئی ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب یہ بندہ پیش ہوگا، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، چاہے گناہوں کے انبار ہو، اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور چاہے تو گناہ کے بقدر اسے سزا دے گا، جہنم میں رکھ دے گا، لیکن جب اگر جہنم میں داخل کرے تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رکھے گا، نکال کر کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی ہے۔ اور آخری رکن کیا ایمان لانے کا؟ تقدیر پر ایمان لانا، چاہے اچھی تقدیر ہو چاہے بری تقدیر ہو۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ تقدیر پر ایمان کیسے لائیں گے؟ بہت غور سے سن لیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مراتب ہیں۔ اگر یہی اس درس سے آپ نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ یہ درس کامیاب ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے کتنے مراتب ہیں؟ 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے یہ ایمان رکھنا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر دنیا میں ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے۔ یہ تقدیر کا
دوسرا مرتبہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا. دوسرا مرتبہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, جو ہو چکا ہے ہم سے پہلے بھی, اور جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے, اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے کتنے سال پہلے, 50,000 سال پہلے سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے, جو بھی چیز ہو رہی ہے, وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے کے تحت ہو رہی ہے, اللہ رب العالمین کی قدرت کے تحت ہو رہی ہے, چاہے وہ چیز اچھی ہو چاہے بری ہو. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت سے. ایک بندہ کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, وہ بھی اللہ رب العالمین کے مشیت سے کرتا ہے. سمجھا آپ لوگوں نے؟ چاہے نیک ہو چاہے برا ہو, سب کچھ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے. یہ جو تقدیر کا مرتبہ ہے, یہ مرتبہ اس کو سمجھنے میں اور ماننے میں بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان آ کے وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس کو ماننا مشکل ہوتا ہے. میں وقت کتنا وزن کا اس چکا 5 منٹ اگر آپ لوگ برداشت کر سکیں تو صرف اس کا جواب دے کے ختم کر دوں گا. یہ تیسرا مرتبہ ہوا, اس کے اندر جو اشکال ہے انشاءاللہ اس کا جواب دے رہا ہوں. چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ مخلوق ہے, اللہ رب العالمین اس کا خالق ہے. تو کل کتنے مرتبے ہو گئے تقدیر کے؟ تقدیر پر ایمان لانے کے 4. اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دوسرا, لوح محفوظ کے اندر 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. تیسرا, اللہ کی مشیت کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور چوتھا, اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے, یہاں تک کہ ہمارے اعمال کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. جو اشکال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کرے, کفر کرے, شرک کرے, چوری کرے, ڈکیتی کرے, یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا جواب کیا ہے کہ ہاں یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ کی مشیت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ جب اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے, ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس پر اللہ سزا کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں نا, حقیقت میں یہ کفار و مشرکین کا اعتراض تھا. لو شاء اللہ ما اشرکنا, قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے قول کو نقل کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. اللہ نے چاہا شرک کرنا, اس لیے ہم نے شرک کیا. اس لیے جب اللہ کی مشیت سے ہم نے شرک کیا تو اس پر سزا تو بنتی ہی نہیں ہے. کیا ان کی دلیل تھی کہ جب اللہ کی مشیت سے ہم نے شرک کیا تو اس پر سزا نہیں بنتی ہے؟ یہی دلیل وہ اپنی عملی زندگی کے اندر نہیں مانتا, نہیں قبول کرتا. یہ ایسی باطل دلیل ہے جسے کوئی بھی دنیا کا عقل مند شخص قبول ہی نہیں کر سکتا. کیا اس نے دلیل دی کہ اللہ کی مشیت اور تقدیر کی وجہ سے ہم نے گناہ کیا, ہم نے ظلم کیا, ہم نے کسی کا مال ہڑپا, ہم نے کسی کے بچے کو قتل کیا, اس لیے جب اللہ کی مشیت سے ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ نہ دلیل اس کی. کیا اسی دلیل کو اپنی عملی زندگی کے اندر وہ قبول کر سکتا ہے؟ مثلا کوئی شخص اس کے بچے کو قتل کر دے, وہ کہے کہ تم نے میرے بچے کو قتل کیوں کیا؟ کہے گا کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا اس نے قتل کیا. جب اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے تو مجھے کرنا ہی تھا, اس لیے مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے. جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا, جب لکھا تھا اس لیے گناہ کیا تو اس پر سزا کیسی؟ تو وہ کہے گا ظالم جو جس نے اس کے بچے کو قتل کیا کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے قتل کیا تو اس پر سزا کیسے بنتی ہے؟ مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے. کیا وہ چھوڑ دے گا اسے؟ چھوڑ دے گا وہ کہ چلو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے تم نے میرے بچے کو قتل کر دیا, چلو تم کو معاف کرتا ہوں, تم کو نہیں چھوڑوں گا میں. کوئی چھوڑے گا اسے؟ نہیں چھوڑے گا. تو خود اپنی دلیل کو اپنی عملی زندگی کے اندر کوئی قبول نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے کسی بھی ملک میں چلے جائے, چاہے وہ مسلمانوں کا ملک ہو چاہے کفار و مشرکین کا ہو, ہر ملک کے اندر آپ کو پولیس ملے گی, عدالت, کورٹ کچہری, یہ تمام چیزیں ملیں گی نا. کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں, عقل اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرے کو ٹھیک سے چلانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ظالم ہوتے ہیں, وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, اس لیے ظالم کو سزا ملنی چاہیے. یہ عقل فیصلہ کرتی ہے. تو جب آپ کی عقل فیصلہ کرتے ہیں کہ ظالم کو سزا ملنی چاہیے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرے تو آپ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. صرف آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, اور آپ جو اللہ کے ساتھ ظلم کرے تو آپ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. تو خود اپنی اس
نہیں کر سکتا. آپ کے گھر میں مان لیجیے کہ کوئی مہمان آیا, ایک سازش کے تحت, کیا سازش لے کر کہ آپ کے گھر میں آئے گا اور آپ لوگوں کو وہ قتل کر کے جائے گا. آپ کو اس کی سازش کا کسی ذریعے سے پتہ چلے گا. آپ کے گھر اگر آئے ہو تو آپ اس کی مہمان نوازی کریں گے یا اس کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ مہمان نوازی نہیں کر سکتے. مہمان نوازی آپ اس کی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بہت بڑا دل دکھایا کہ ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر توبہ کر لے اور ہمیں نقصان نہ پہنچائے, بہت بڑا دل دکھا کر آپ نے اس کی مہمان نوازی کر لی, لیکن اس نے آپ کے بچے کو قتل کر دیا, اس کے بعد بھی آپ اس کی مہمان نوازی جاری رکھیں گے؟ دنیا کا کوئی بھی عقل مند ایسا ملے گا نہیں. ملے گا؟ اب غور کریں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا تعامل کرتا ہے. تقدیر پر ایمان ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو, جیسے کہ میں نے بیان کیا نا, تقدیر کے 4 مراتب ہیں کہ اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ گناہ کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں, اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں, پہلے سے اللہ کو علم ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ دنوں رات احسان اور انعام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے, تبلا نہیں دکھا سکتے, لیکن اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ بندہ میرے ساتھ یہ ظلم کرنے والا ہے, ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم جا کے ظلم بھی کرتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں, کفر بھی کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے ظلم کی وجہ سے اپنے انعام اور اکرام کا سلسلہ روک نہیں دیتا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہم نے احسان کیا اور اس کا تم نے یہ بدلہ دیا, تو ہم فوراً اس کے انتقام لیتے ہیں. اللہ رب العالمین تو یہ نہیں کرتا. کیا کہ ایسا ہوا کہ کوئی بندہ ظلم کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس لیے اس کا کھانا بند کر دیا اللہ رب العالمین نے, اس کے دیکھنے کی قوت چھین لی, سننے کی قوت چھین لی, چلنے کی قوت چھین لی. کبھی ایسا ہوا کہ نہیں ساتھ؟ تو اللہ رب العالمین کی تقدیر کے مسئلے کو اگر کوئی بندہ سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرے گا. اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے آخری سانس تک توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ بندہ تو نے بہت ظلم کیا, بہت ظلم کیا, ابھی بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سب کو کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آخر میں تم توبہ کر دو تو سب کچھ میں معاف کر دیتا ہوں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اگر گناہوں سے بندہ توبہ کر لے تو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آخری وقت تک اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے. تو تقدیر کے مسئلے کو یا کن مسئلوں کو بندہ سمجھ لے تو اللہ رب العالمین سے کس طرح محبت کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارے دل میں محبت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان بنیادی چیزوں کو نہ سیکھنا نہ جاننا. تو یہ ایسے مسائل تھے, چند ہی میں ذکر کر پایا, پھر کبھی مستقبل میں موقع ملے انشاءاللہ. اور بھی بہت سارے اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو دین کے بنیادی مسائل ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی اللہ رب العالمین نے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دین کے مسائل کو سمجھنے کا اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہماری وفات ہو ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو, نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا نشر ہو. اے اللہ ہمارے گناہ بھرے پڑے ہیں, ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. جب تیرے سامنے ہم حاضر ہوں تو ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے, ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور اپنے فضل سے اللہ کو ہمیں جنت میں داخل کر, ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. آمین. تقبل اللہ تعالی وصلی اللہ علی نبینا محمد. جزاک اللہ خیر. شیخ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب تھے جو آپ لوگوں کے سامنے لمبا خطاب فرما رہے تھے. بہت علمی مجلس تھی.